ہے کہ نہیں ہے یا شک ہے کہ اس معیار پر ہم کسی کو نہیں لا سکتے، نہ کوئی بانی ہو، کوئی مبانی ہو، کوئی بڑے سے بڑا علامہ ہو، بڑے سے بڑا پیر ہو، اس معیار پر تو ہم نہیں لا سکتے نا۔ لیکن عقیدے کی بنیاد پر کیا خیال ہے غوث و خواجہ کے بارے میں، بابا قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کیا خیال ہے، صابر پاک کے بارے میں، بابا فرید کے بارے میں، اور جتنے یہ اولیاء ہیں جو متحقق جن کی ولایت کو خدا پاک نے ظاہر کر دیا ہے، تو انہی کو تو مانیں گے نا کہ ہاں ان کو چوکھٹے مدینے کے نسبتوں کی نورانیت کا کوئی اشر ان کو ملا، ماننا پڑے گا عقیدے کی بنیاد پر۔ تو پھر ان کی زندگیوں کے اندر میں یہ چیز تھی کیا کہ کسی مسلمان کے ساتھ میں حسد، دشمنی اور عداوت ان کے اپنی ذاتی معاملات میں بھی یا پھر اس کا پرچار انہوں نے کیا ہو، یہ چیز ملے گی نہیں۔ خواجہ قاجگان نے کوئی مسلک نہیں بنایا، کوئی جماعت نہیں بنائی، غوث العظم نے کوئی مسلک نہیں بنایا، کوئی جماعت نہیں بنائی اور اپنی الگ کوئی پہچان قائم نہیں کروائی، بلکہ وہ تو صرف یہی ہے کہ نالے پاک مصطفیٰ کو انہوں نے مضبوط کیا اور شریعت کو، دین کو انہوں نے مضبوط کیا، پہچان کروائی انہوں نے اپنی الگ۔ تو پھر عقیدے کی بنیاد پر در مصطفیٰ کی نوازشوں کی خیرات کا کروڑواں حصہ اگر عقیدے کی بنیاد پر کسی کے بارے میں سمجھ سکتے ہیں تو وہ صرف میرے آقاؤں کا معاملہ ہے، غوث و خواجہ کا، اولیاء اکرام کا معاملہ ہے۔ عقیدے کی بنیاد پر ہم تو کہیں گے نا، وہاں تو کوئی شک نہیں، جیسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کوئی شک نہیں ہے، ویسے ہی اولیاء بارگاہ خداوندی کے محبوب ہیں اور مدینے کی چوکھٹ اور نالن پاک مصطفیٰ کی خیرات اور ان کی نورانیت کے امین ہیں وہ اولیاء۔ اب وہاں پر تو دیکھو نا جی، وہاں ملے گی لان تان، یہ تیروں کا مارنا، نشتروں کا مارنا، مسلمانوں کو جماعتوں میں بانٹنا، عقیدوں کی بنیادوں کے اوپر امت کو جہنمی قرار دینا، ملے گا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ خانقاہ محمدی سے اگر یہ بات کہی جا رہی ہو تو بہت سے لوگوں کے ذہنوں کے اندر میں بہت سی الجھنیں اور بہت سے لوگوں کو یہ بات چبھتی بھی ہوگی، لیکن اس کے کلیریفیکیشن کے لیے اس سے بڑی سند ہم کیا دیں گے کہ ٹھیک ہے، ہم غلط، ہمارے بات کو اگر ہم غلطی پر ہو تو رجوع کرنے کو 1,00,000 مرتبہ ہم تیار ہیں، لیکن عقیدے کی بنیاد پر جن کو ہم نے مدینے کی خیرات کا امین مانا ہے، ان اولیاء اکرام کی نظاموں کے اندر میں کسی مسلمان سے حسد نظر آئے گی، وہاں پر کسی مسلمان کو جہنمی قرار دینا نظر آئے گا؟ اصلاح تو کی ہے ان اولیاء اکرام نے، عقائد باطلہ میں جو لوگ مسلمان مرتد ہو رہے تھے، خارجیوں کے معاملات کے اندر میں اور یزیدیوں کے نظریات کے معاملات میں، حضور پیرانے پیر غوث العظم نے امت کی اصلاح تو کی ہے، لیکن ان کو نشانہ نہیں بنایا۔ اصلاح الگ ہے، اصلاح الگ ہے، اصلاح الگ ہوتی ہے اور تیر چلانا الگ ہوتا ہے، تیر چلانا اور الگ ہوتا ہے۔ تو وہ جن کے عقیدے کی بنیاد پر ہم جن کو مدینے کی خیرات کا امین مانیں گے، ان کی زندگیاں تو اظہر من الشمس سے ہمارے سامنے، ان کے پاس میں تو یہ کوئی نظام نہیں تھے نا کہ مسلمان ہی کو برا بولے اور جہنمی بولے، اور مسلمان اپنے اپنے 1.5 اینٹ کی مسجدیں بنا لیں، اور مسلمان اسلام کے نام کے اوپر اپنی دکانیں چلائے اور اسلام کے نام کے اوپر اپنی پیری مریدی کو چلا کر امت میں تفرقہ پیدا کرے، یہ تو نہیں ملے گا۔ اس کے بالمقابل میں ان اولیاء اکرام کی زندگی سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی گناہ گار مسلمان اگر ان کے پاس میں آ جاتا تو وہاں پر تو اس کو اس مسلمان کے مسلمان ہونے کی بنیاد پر اور میرے آقا کے کلمہ پڑھنے کی اس نسبت پر اس کو اپنے گلے سے لگاتے تھے، وہ گلے سے لگاتے تھے، یہ نہیں میرے آقا کا کلمہ پڑھنے والا ہے، میرے آقا کا کلمہ پڑھنے والا ہے، یہ میرے آقا کے ساتھ میں اس کی نسبت ہے، اور جتنی نسبت اس کی مستحکم ہوتی، جتنی آگے بڑھ جاتی، بڑے لوگ اس امت میں جن کی خدمتوں سے دین کو فائدہ پہنچا ہے،
فائدہ پہنچا ہے، وہ نفرت نہیں کیے امت سے۔ یہ بھی الزام ہے اعلیٰ حضرت احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر کہ انہوں نے کفر کے فتوے دیے، وہ فتوے نہیں دیے، انہوں نے اصلاح کی کوشش کی، فتوے ان کے بعد والے زیادہ استعمال کر رہے ہیں، یہ الگ بات ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کا جو معاملہ تھا نا، ان کی احتیاط اس درجے میں تھی کہ انہوں نے جن کے نظریات یہ تھے، انہوں نے باضابطہ دلائل کی بنیاد پر ان کے اصلاح کی لگاتار کوششیں کی، علم کی بنیادوں پر کہا کہ میں خود تمہارے سامنے آ کر بیٹھتا ہوں تو مجھے مطمئن کیجئے، ورنہ یہ فتنے کی چیز ہے جو تم نے تحریر کی ہے، اس سے رجوع کر لو، میرا تمہارا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت اس معاملے کے اندر بڑے بااخلاق آدمی ہیں، ہم مانتے ہیں اعلیٰ حضرت کے معاملات کو۔ وہ سب کچھ ہونے کے بعد میں، وہ سب کچھ کر دینے کے بعد میں اخلاق سے بھی گر گئے وہ لوگ، اور رجوع کرنے کو تیار نہیں ہوئے، اور اتنی گندی اور اتنی زہریلی وہ تحریریں تھیں، ان کی تقریریں، ان کے نظریات، ان کے عقائد تھے کہ تب کہیں جا کر ذاتوں کو نشانہ انہوں نے نہیں بنایا اعلیٰ حضرت نے، بلکہ ان کے نظریات کو نشانہ بنایا کہ اس کی وجہ سے تم گستاخ مصطفیٰ ہو رہے ہیں، اس لیے تمہارے اوپر کفر لازم آئے گا۔ اعلیٰ حضرت نے اتنی احتیاط کی تھی، ایک موقع پر ایک تحریر کے لیے پہنچے تو نامی آدمی ہے ہندوستان کے، وہ نام لینے کو بھی ہمارا دل نہیں کہتا، لیکن تحریر اتنی خطرناک ہے ان کی کہ اس معاملے کے اندر میں کہا کہ یہ گستاخ ہے، یہ گستاخ نبی، اس سے آگے کے لوگوں کو احتیاط نہیں ہوگی، بڑی گستاخیوں کا ایک طبقہ وجود میں آئے گا، اس کی اصلاح کر لیجئے، تحریروں کو آگے پڑھ کر لوگ اور گمراہ ہوں گے۔ نہیں، اس کی یہ تعویلیں نہیں، بالکل عدل کی بنیاد کے اوپر ہم آپ کے پاس میں آتے ہیں، ہم کو خلاصہ کروائیے۔ ان کو نکو بھائی پیچھے بیٹھا ہونا، سونا نہیں، ادھر دیکھ کر رہنا، مجلس ہے، یہ تعلیمات کی مجلس ہے، ہمارا دھیان سب پہ رہتا ہے، یہ مجلس پوری دنیا میں پہنچتی ہے، اب آپ کیوں چھوٹتے رہتے ہیں تو پھر ہماری توجہ تمہاری طرف جاتی ہے، رخ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اگر معذوری ہے، مجبوری ہے تو آپ مسجد میں آرام کر لیا کرو یا پیچھے بیٹھا کرو۔ تو پھر ہوا یہ کہ اس تحریر کو لے کر لیکن اس کے اوپر ہڑدھرمی ہوئی، تو پھر علماء عرب کے پاس میں رجوع کیا گیا، مکہ مکرمہ کے علماء اور مدینے کے، کیونکہ وہ تو مکہ اور مدینے کے علماء تھے، انہوں نے بھی ان کے خلاف میں، تو اب وہاں پر انہوں نے تعویلات پیش کی، اعلیٰ حضرت کے فتوے کے مطابق فتویٰ امام حرمین اور شریفین نے دیا، پھر بھی ماننے کو تیار نہیں، تو اس پر ہی فتویٰ نہیں دیا اعلیٰ حضرت نے۔ آخر میں جا کر ان تحریر کو دے کر کہ میں آنے کے لیے تیار ہوں، تو بولے کہ آپ کے آنے کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر ان تحریروں کو لے کر اعلیٰ حضرت نے احتیاط کے ساتھ میں اپنے چھوٹے صاحبزادے کو دیا اور کہا کہ بیٹا وہاں پر جانا اور جا کر ان کو میری طرف سے یہ تحریریں بتانا، اور اس کے معاملات کے اندر میں ہماری طرف سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کو اگر آپ رجوع کر لو تو تمہاری ہماری ذاتی کوئی مخالفت نہیں ہے۔ کتنے اخلاق کا مظاہرہ ہے، اعلیٰ حضرت کا کمال تھا یہ، رجوع اگر کر لو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور ان کی نظر یہ دیکھ رہی تھی، جو نظریں دیکھ رہی تھی اعلیٰ حضرت کی، آخر میں بعد میں وہی ہوا کہ تم نے یہاں پر سمجھ کے ساتھ میں ہو سکتا ہے کہ تم اپنے عقیدے کو بچا لیا ہوگا، لیکن تمہاری تحریروں کی وجہ سے بعد والے نہ سمجھ کر بد عقیدہ بنیں گے، اور بد عقیدگی کی بنیاد پر گستاخ رسول بنیں گے، وہ گستاخ اولیاء اہل بیت بنیں گے۔ وہی ہوا، بالکل صحیح اندازہ تھا اعلیٰ حضرت کا۔ اس کے لیے کیا کیا کہ اپنے چھوٹے بیٹے کو بلایا کہ جاؤ تھانہ بھون کا سفر کرو، اور وہاں پر جانے کے بعد میں چلو نام لے لیتا ہوں، اشرف علی تھانوی صاحب کے پاس میں جاؤ اور یہ تحریروں سے رجوع کرنے کے لیے کہو کہ اس کے یہ دلائل ہے، اور علماء حرمین اور شریفین کے یہ فتوے بھی ہے اس معاملے میں، اور یہ تفسیروں کا، اور یہ انبار دے کر بھیجے۔ تو چھوٹے صاحبزادے کو اعلیٰ حضرت نے یہ کہا کہ وہ مہمان نواز ہیں، وہ اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے، آگے تمہارے لیے کھانے کا اصرار کریں گے، لیکن جس مقصد کے لیے تم جا رہے ہیں، ایک طرف تو عقیدہ صحیحہ کی حفاظت کی نمائندگی کے لیے تم جا رہے ہو وہاں پر، اس کو کیے بغیر وہاں کے دسترخوان کا کھانا تمہارے لیے صحیح نہیں ہوگا، کمپرمائز وہاں پر نہیں کر سکتے کہ تمہاری عزت کریں گے اور تم کو کھانا کھلائیں گے، تو اس کے مقابلے کے اندر میں پھر وہاں سے تم کو واپس کر دیں گے اور یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، تو پھر تمہارے لیے بہتر نہیں ہوگا۔ تو اس لیے یوں کہا کہ ہیلا یہ کر لو کہ روزہ رکھ کر جانا وہاں پر۔ یہ اعلیٰ حضرت کی احتیاط تھی، چنانچہ روزہ رکھ کر گئے، لیکن اس کا نہیں، بس
تعویلات کے سامنے بات آتی ہے تو لیپ لپیٹ کی باتیں، وہ تو اللہ کا نظام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے۔ یہ معاملات پہ، اور پھر اعلیٰ حضرت کا معاملہ بھی اس معاملے میں اتنا احتیاط کا کہ وہ تو عاشقین مصطفیٰ تھے، وہ تو سنیوں کا معاملہ ہمارا معاملہ نہیں کہ ہم ان کو عاشق مصطفیٰ مانتے ہیں، بلکہ اس حلقے والے بھی اس بات کو لکھا ہے تحریروں میں کہ عشق کے معاملے میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان صاحب بریلوی جس مقام پر ہے ان کا ثانی کوئی دوسرا نہیں ہے، ان لوگوں نے لکھا ہے۔ اور ان کے عشق کی بنیاد کس بنیاد پر تھی کہ ان کا دل اعلیٰ حضرت کا عشق مصطفیٰ، اگر ان کے کلام اگر پڑھو ان کی اور ان کی تفسیر کو اگر پڑھو تو خود پتہ چل جائے گا کہ ہر بات ایسے عشق مصطفیٰ کے اندر میں ڈوبی ہوئی ہے، ان کے سلام بھی ہے، ان کے کلام بھی ہے، اتنا عشق مصطفیٰ کے اندر میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور کس درجے کے ڈوبے ہوئے ہیں کہ اس زمانے کے اندر میں اگر اعلیٰ حضرت کی خدمات نہ ہوتی تو پھر یہ بد عقیدیوں کے سیلاب میں تمہارا میرا بچنا بھی مشکل ہو جاتا تھا۔ روک لگایا ہے اعلیٰ حضرت نے، لیکن ذاتی طور پر اعلیٰ حضرت کی ذات کا معاملہ ایک قطب مینار کی طرح سے ہے جو رہے گا۔ وجہ پھر کیا تھی کہ وہ اپنے کلاموں کے اندر بھی بات فرماتے ہیں کہ بس ان کے کلاموں کا ترجمہ اور اس کا مفہوم یہ کہ اتنی خدمات کے باوجود بھی کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، تو پنجتن پاک کے دروں کا ایک منگتا ہے اور در مصطفیٰ کا ایک بھکاری ہے، کبھی انہوں نے اس سے آگے اپنی اوقات نہیں سمجھی نہ سمجھائی۔ یہ دیانت کی بات ہے، یہ حقائق اگر معلوم کرنا ہو تو ان کے لٹریچر میں پھیلے ہوئے ہیں، زبردستی کی عقیدتوں میں ہم یہ بات نہیں کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے امام، اور پھر بات یہاں پر تھی اپنی زندگی میں عملی ثبوت بھی دیا، انہوں نے نفرت کو نہیں پھیلایا اپنی زندگی میں، انہوں نے کوئی ادارے اور کسی مدرسے کو یا کسی مسلک کو اور کسی جماعت کو انہوں نے کفر کا فتویٰ نہیں دیا، بلکہ ان نظریات پر کفر کا فتویٰ دیا، گمراہیت کا جو حق تھا اس وقت میں۔ اب دوسرے رخ کے اعتبار سے میرے آقا کے ساتھ میں جن کی جتنی نسبت اور جتنا عشق تھا، اعلیٰ حضرت تو ان کے بھی قدردان تھے۔ چنانچہ وہ مشہور واقعہ ہے ان کا کہ جو ہر ایک جانتے ہوں گے، ایک مرتبہ ٹانگے میں رکشے میں بیٹھ کر جا رہے تھے، رکشہ چلا رہے تھے، بعد میں بات آگے بڑھی تو محسوس کیا کہ نہیں کیوں کہ خوشبو جو جانتا ہے نا کہ خش کی خوشبو ہے کہ گلاب کی ہے کہ اس کی، نہیں تو دوسرا تو خالی خوشبو بولیں گا۔ بھائی مسلمان ہے قابل تعظیم ہے، لیکن جو عطر شناس ہے وہ جان لیتا ہے، وہ عطر شناس ہے جان لیتا ہے کہ یہ کیوڑے کی خوشبو ہے کہ گلاب کی خوشبو ہے کہ خش کی خوشبو ہے یا یہ عنبر کی خوشبو ہے، خوشبو کو دیکھ کر پہچان لیتا۔ اعلیٰ حضرت عطر کے جاننے والے تھے، جو تانگا چلانے والے رکشہ چلانے والے تھے۔ کہا کہ بھائی اپنا نام بتاؤ، اب وہ بھی اپنے نام کو چھپا رہے ہیں، نہیں کہا کہ روکو رکشہ، نام بتاؤ، بولے کہ نام کیا ہے، نام میں سے بھی اپنے کو چھپانے کی کوشش کی۔ تو پوچھا کہ تم کون ہے، کس خاندان سے تعلق ہے، تو کہا کہ سید ہوں۔ تو فوراً ٹانگے سے اترے اور کہا کہ تم بیٹھو، تم اس قابل ہے، مجھے معاف کر دینا کہ میں تم کو کھینچوں گا۔ یہ سعادات کے اتنے قدردان جو اعلیٰ حضرت ہو، وہ پنجتن پاک کے نعوذ باللہ علیہ باللہ یا غوث و خواجہ کی بے عظمتی کرنے والے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ بددیانتی ہے جو یہ ان کے اوپر جو فتویٰ لگایا جاتا ہے یا ان کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ جن احتیاط کے ساتھ میں دین کی ان خدمتوں کو اعلیٰ حضرت کے ذریعے سے لیا گیا، وہ تو تحریروں میں محفوظ ہے، اداروں میں محفوظ ہے، لیکن خطرات ہر جگہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ بات کیا ہوتی ہے، بات کے آنے والے سنبھال نہیں سکتے تو پھر بات کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سے حقانیت کو، نتیجہ کیا نکلا کہ پوری دنیا کے اندر میں اعلیٰ حضرت کی نمائندگی اور ان کی خدمات جماعت سنیت کے لیے نہیں تھی، عقیدہ صحیحہ کے لیے تھی، اور وہ خدمت صرف ہندوستان کی ضرورت نہیں تھی، خدا کی قسم ساری دنیا کے عقیدوں کی صحیح ضرورت تھی۔ لیکن
شدتوں نے بعد میں لا کر پوری دنیا سے کھینچ کر مخصوص 2-4 ملکوں کے اندر میں لا کر ایک مسلک اور ایک جماعت کی صورت میں آ کر بات رہ گئی، رک گئی۔ ان کا جو فیض تھا ان کے علوم کا، جس سے پوری انسانیت مستفید ہونے والی تھی، امت کو فائدہ پہنچتا تھا، اس کو کوئی اور رنگ دینے کی وجہ سے، اور وہ رنگ کون سا رنگ؟ امت کے ساتھ، کلمہ پڑھنے والوں کے ساتھ میں عناد اور حسد اور عداوت۔ نام تو اس خدمت کا لیا جائے گا، لیکن ذاتی عداوتوں کو اور حسد کو پورا کیا جائے گا۔ اعلیٰ حضرت کے فتوے اور ان کی تحریریں لی جائے گی اور اپنی مخاصمت نکالی جائے گی، اور اپنی دکان چلانے کے لیے امت کی مخالفت کی جائے گی، کلمہ پڑھنے والوں کی مخالفت کی جائے گی۔ اب اعلیٰ حضرت نے جن کے پاس میں خیرات مانگی ہے، میرے غریب نواز ہے، غوث الاعظم ہے، غوث الاعظم کے بارے میں تو اعلیٰ حضرت نے یہی بات فرما دیا کہ میں تو سگے در کا وہ لفظ نہیں کہہ سکتے، ہماری بے ادبی ہو جائے گی، لیکن اعلیٰ حضرت اپنے ظرف کے اعتبار سے کہا کہ اس در کا سپاہی ہوں، میں نگران کار ہوں، اگر بن جاؤں بھی تو میرے لیے بہت بڑی بات ہے۔ اب ان کے اندر میں یہ جو نظریات ہے کہ کلمہ پڑھنے والوں کے ساتھ میں حسد کی جائے، عداوت کی جائے، مخالفت کی جائے، یا اس کو جہنمی سمجھا جائے، تو پھر ان آقاؤں کی زندگی کے اندر میں چیز نہیں کہ کوئی کلمہ پڑھنے والا اگر ان کے سامنے آیا تو اس کے ساتھ حسد اور عداوت اور دشمنی آپ نے نہیں کی نا، لیکن جو آ کر ڈٹ گیا سامنے، بے ادب اور گستاخ رسول بنا، تو اس کے ساتھ تو معاملہ ہوا اس کو، اور ہمدردی اور اخلاق کے ساتھ میں اس کے تو عقیدے کا رخ صحیح کرنے کی انہوں نے کوشش کی، لیکن تیر نہیں چلایا نا اس کے اوپر۔ اب ان تیروں کو، یہ تو ایسے ہی معاملہ ہے، اگر کوئی یہود اور نصارہ یا پھر اس ملک کے غیر مسلم اگر یہ کہے کہ مسلمان دہشت گرد ہے اس لیے کہ یہ لوگ معصوم لوگوں کے اندر بم بلاسٹ کر کے لوگوں کی جان لیتے ہیں، تو ہم تم کیا کہیں گے؟ بات تو صحیح ہے کہ ہزاروں انسانوں کی جان معصوم لوگوں کے لے رہے ہیں، اسلام کے نزدیک کے مطابق صحیح نہیں ہے، لیکن آپ اس کے آگے ایک جملہ ضرور کہیں گے نا کہ یہ قصور ان کا انفرادی ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ تو پھر یہی ظلم اگر ہم مسلمانوں کے ساتھ میں کریں کہ گروپوں کو اور مسلکوں کو، جماعتوں کو بدعقیدہ بول کر ان کو جہنمی اگر بول دے، تو وہی تو جرم ہوا نا کہ بم بلاس بنا کر غیر معصوم لوگوں کو بھی تو ہم آج ہوا کیا کہ ہم ان معاملات کے اندر میں امت کے بڑے بڑے طبقات کو ہم نے دور کر دیا، نفرتوں کے ساتھ میں امت کے ٹکڑے بنوا دیے کہ انہوں وہ جماعت کے، انہوں وہ مسلک کے، انہوں وہ اور انہوں یہ، تو وہی تو ہوا نا کہ ایک آدمی کی غلطی کو ہم اعلیٰ حضرت کی غلطی نہیں قرار دے سکتے اور اس کو دین کی خدمت نہیں سمجھی جا سکتی۔ وہاں پر تو اغراض ہوں گے، مولانا اتنی مسلمانوں میں نفرت کا اتنا بیان اچھل کر تو قرآن و حدیث کو جمع کر کے جو بیان کر رہے ہیں، مقصد کیا ہے؟ اپنی پہچان ہے نا جی، میری خانقاہ، میرا مدرسہ، میرا مسلک، میری جماعت۔ صحیح بات تو یہ کہ اولیاء اکرام اللہ والے جو ہوتے ہیں، اللہ والے سارے انسانوں کے لیے ہوتے ہیں، وہ کوئی قوم کے اور کوئی مسلک اور کوئی جماعت کے نہیں ہوتے۔ پھر بتاؤ میرے غوث و خواجہ کی زندگی کے اندر میں انہوں نے کسی مسلمان کے ساتھ میں حسد اور اناد کیا؟ جو آئے کہ میں تو کلمہ پڑھنے والا سادہ سیدھا مسلمان ہوں، اس کو کہا کہ نہیں تو وہ مسجد میں نماز پڑھتا ہے لہٰذا تو بھی کوئی نہیں ہے، اس طرح کا نظام کچھ غوث و خواجہ کی زندگی میں ملے گا؟ ارے ان کی حیات مبارکہ کے اوپر حرف آ جائے گا۔ آج ان کے آستانوں پر بھی پہنچنے والوں میں عقیدت مندوں کے ساتھ میں تو وہ بد عقیدے بھی تو موجود رہتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کا شیخ الحدیث میں تو صابر پاک کے پاس پہنچتا ہے، اور تبلیغ کا بانی بھی اجمیر شریف کی چوکھٹ پر پہنچتا ہے، اور دارالعلوم دیوبند کے محتمم مولانا قاری طیب صاحب وہ بھی تو دارالعلوم دیوبند کی چوکھٹ پر پہنچتے ہیں۔ ان کو روکا جاتا ہے؟ یہ روکنے کا نظام اور امت کو ایک ہی تیر کا نشانہ بنانے، ایک چشمے کے ساتھ میں دیکھنے کا نظام، جن کو ذرہ برابر نالن پاک مصطفیٰ کی خیرات ملی ہو، ان کی پہچان یہ ہوگی، ساری امت کے معاملے میں ان کا دل صاف ہوگا۔ خانقاہ محمدی کے بچوں، میرے خلیفہ اور میرے مریدوں، اگر تمہارے اندر میں بھی اگر امت کے لیے کوئی حسد اور عناد اور بغض کہ وہ ہماری بات کو نہیں سنتا، ہمارے پیر کی رعایت نہیں کرتا، یا ہمارے خلاف میں کہتا ہے، اس بنیاد پر تم کو حق نہیں ہے نا نفرت کا،
اگر نفرت کا چشمہ لگا لو تو پھر اصلاح کس کی کریں گے؟ کس کی کریں گے؟ ہمارا داماد تو سنتا نہیں، ہمارے بچے تو سنتے نہیں، ہماری بیوی تو سنتی نہیں، پھر اصلاح کسی کریں گے؟ جا کے دونوں سننی مسجد اول تو آنے نہیں دیتے تم، وہ خانقاہ والے یہ خانقاہ والوں کو نہیں، وہ یہاں پر بھی کم بکھیڑے. یہ کیا چیز ہے؟ حق کی بنیاد کہاں ہے؟ حق تو ساری انسانیت کے لیے ہوتا ہے. حق کی اس ٹھنڈی چھاؤں کے اندر میں تو ساری دنیا کی بے چین انسانیت اگر راحت کا سانس لیتی ہے. جو خواجہ خواجگان کی چوکھٹ پر، جو غوث الاعظم کی چوکھٹوں کی نسبت کو لے کر یہ بھی آپ کو اگر بھڑکانے والے ہو تو پھر یہ کیا حق ادا کر رہے ہیں؟ یہی اس بات کی علامت ہوگی کہ ان کو حق کا نعرہ پاک مصطفیٰ کی خیرات کا کوئی ذرہ ان کو نہیں ملا، اس لیے ان کے اندر میں نفرت ہے. اس بات کو دوسروں پر مت سوچو میرے خلیفہ اور مریدوں، تم اپنے اور میں اپنے دل پر سوچو. اس لیے سارے انسانیت کے ساتھ محبت کی ہے تو اولیاء کا پیغام ہے. ارے وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے تو پھر بغض و عداوت نہیں ہے، بلکہ وہ تو قابل رحم ہے. اس کو اپنے اخلاق سے متاثر کر کے اس کو ایمان کا نور عطا فرما، اور ایمان کا نور عطا کر، اور اس کو اپنی نسبتوں کا عطر لگا اس کو. یہ تو اولیاء کی خدمات ملے گی. لیکن کسی انسان سے نفرت، جب انسانوں سے نفرت نہیں کرتے تو وہ اولیاء کا نظام کیسے کہ جو امت کو کاٹ دے، امت کو بانٹ دے. یہ اس بات کی دلیل بنے گی کہ اصل حق کا کوئی ذرہ نہیں ملا. اگر حق کا ذرہ مل جائے گا تو اس کی پہچان کیا ہوگی؟ کہ سارے کلمہ پڑھنے والوں کے معاملات میں اس کا دل صاف ہوگا. کیا ہوگا؟ دل صاف ہوگا. اور جب دل صاف نہیں ہوگا تو تمہاری زبان کہاں آگے بڑھے گی، اور تم پھر اصلاح کا کام کہاں کر سکو گے؟ تم نے تو خود بانٹ دیا کہ انہوں ایسے، انہوں ویسے، انہوں ویسے. اپن مکہ شریف جیسے اوپر سے ٹپکا ہے، پھر دعویٰ کرے گا مہدی موعود بن گیا ہے بلکہ، یا پھر دعویٰ کرے گا کہ میں حضرت عیسیٰ بن کر اترا ہوں، بلکہ نہیں، سب سے برا تو میں ہوں. اب اپنی برائیوں کو، اندر کی خباثتوں کو دور کرنے کے لیے سب کو اچھا میں سمجھوں، یہ تو اصول ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ جن کو در مصطفیٰ کی، نالے پاک مصطفیٰ کے چوکھٹ مدینہ کی خیرات کا کوئی ذرہ کسی کو مل جاتا ہے، دھوکے میں مت رہو کہ بڑے پیر بن گئے، بڑے خلیفہ بن گئے، بڑے ماشاءاللہ خانقاہ محمدی سے وابستہ ہو گئے، بڑے نظام چل رہے، خواجہ جی کی مجلسیں کر رہے، سب کچھ کر رہے، لیکن اس خیرات کے حصے دار بنے کے لیے یہ سوچو تمہارا دل سارے کلمہ پڑھنے والوں سے پاک و صاف ہے کہ نہیں ہے. یہ پہلی بنیادی چیز ہے. اچھا اگر بدعقیدہ ہے، گناہ گار ہے تو زیادہ قابل رحم ہے نا جی، قابل رحم ہے. اگر کسی کا عقیدہ اچھا ہے، صحیح العقیدہ ہے، تو وہ قابل رحم تم کا ہی، تمہارے لیے کیا ضرورت ہے؟ بس وہ اچھا ہے، ٹھیک ہے. پھر قابل رحم کون ہے؟ جو بیچارہ بیمار ہے نا، وہ قابل رحم ہے. اب 10 آدمی مل کر جا رہے، اس میں بوڑھا لنگڑا لولا ہے تو ذرا سب مل کر اس لنگڑے لولے کی رعایت رکھیں گے نا، یا بوڑھے کو ڈھکل دیں گے کہ بازو نالی میں گرو بہت ستا رہا، بہت دم کر رہا بول کے. یہ کوئی عقل مندی اخلاق ہے؟ یہ انسانیت ہے؟ یہ نہیں ہے نا. تو پھر ایسے جو بیچارے نہ واقفیت کی بنیاد پر، وہ کتنے ہیں شرپسند جو اپنی دکانوں کو چلانے کے لیے امت کو بانٹ رہے. 15% ہے وہ اپنی دکانوں کی خاطر امت کو بانٹ رہے ہیں، امت کو مسلک اور جماعتوں کے اندر میں بانٹ رہے ہیں. ان 15% کے خاطر تم ساری 85% امت کو، پوری امت کا ہی بکھیڑا بنا دو اور امت کی کاٹ کاٹ کے ٹکڑے کر دو. یہ دین کی خدمت ہے تمہاری. اس لیے میرے مریدوں کے بھی ہے، مجھے منحوس بات لگتی ہے ان کی زبانوں کی. ارے وہ ہمارے داماد نہیں سنتے جی، ہمارا بیٹا نہیں مانتا جی، وہ ہمارا سسرا نہیں آتا جی. کمی ہے تیری ذات کی، کیوں نہیں سنتا؟ سنانے کے لیے تو کتنی کوشش کیا، اپنے اخلاق کو ان کے ساتھ بھی کتنا پیش کیا، اور پھر اس کے ساتھ میں اگر یہاں پر بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، ہو جی بابا کا علاج اگر یہاں پر نہیں ہو رہا تو حیدرآباد لے آتا نہیں جاتا. تو گیا پھر راجن شاہ ولی کے پاس میں، ایک کا نام لے کے میرے ابا جان کو یا راجن شاہ ولی آپ، یا میرے داماد کو یا راجن شاہ ولی، یا میرے بیٹے کو یا راجن شاہ ولی. مٹھے کھانے کو، کھیر کھانے کو تو جاتا ہوگا وہاں پر، ہاں کوئی نیاز شریف کرے ہوں گے تو جاتا ہوگا وہاں پر، دعوتیں کھانے کے لیے تو جاتا ہوگا. لیکن آقاؤں کے پاس میں اپنی آل اولاد کی بھیک مانگنے کے لیے کتنے بار گیا؟
گیا وہاں پر تو اپنے بس کی کوشش کر چکا، تیری کوششیں تو ہوئی نہیں، پہلے فیصلہ کر لیا اور بد عقیدے نہیں سنتے انہوں، سنانے کے راستوں کو تو معلوم کر کتنا عقیدہ بنایا ہے نہیں۔ حکمتوں کو ہم نے اختیار ہی نہیں کیا، وہ حکمتوں کے راستے کو ہم نے ڈھونڈا ہی نہیں۔ ان کے لیے رات کے تہجد میں اٹھ کر خدا کی بارگاہ کے اندر میں نعرہ نپاک مصطفیٰ کا واسطہ دے کر کتنا مانگا، بیمار ہو گیا بیٹا تو پھر کتنا بھوک ہو رہی کہ اللہ سے مانگتا ہے، بیوی کی طبیعت خراب ہوگی تو کتنا کچھ نہیں کرتا۔ اس کے عقیدوں کو صحیح کرنے، اس کے رخ کو صحیح کرنے کے لیے، پنجتن پاک اور غوث و خواجہ کا غلام بنانے کے لیے جان دو نا، اپنی کیا کرنا، جان دو نا اس کے واسطے، اس کے عمل کا ذمہ دار ہے، انہیں بد عقیدہ جان دو نا اس کو، انہیں بد عقیدہ، انہیں بد عقیدہ، انہیں سب سے بڑا بد عقیدہ تو تو ہے، تو بھی تو وہی بن گیا ہے بدبو والا۔ کتنے اسباب اختیار کیا، کتنا صدقہ و خیرات کیا، کیونکہ سب کچھ تو قربانیوں کے بعد میں رب العالمین کا نظام چلتا ہے۔ سید ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو والدہ جب لے کے پہنچی دو جہاں کے مالک کے پاس میں کہ یہ کھانا کھانے کے لیے تیار نہیں ہے، یا رسول تو نہیں، کہیں ماں ایمان نہیں لائی تھی، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب اپنے آنکھوں کو کھول کر دو جہاں کے آقا کی زیارت کی تو پہلا جملہ کیا، دیکھ لیا میں، کھانا لاؤ پانی لاؤ یہ نہیں بولے، اب ہم تو کھانے پینے والے بن گئے نا، جہاں اچھی لنگر کی دعوت کی، جہاں پر ہوا کچھ پڑھنا پڑھانا، وہاں پر بیان کرنا، وہاں پر ذکر کرنا، بس یہی ہمارے ذہنوں میں ہے۔ چلو ایک رخ ہے، اسی سے اٹک کر تو منزل پر پہنچیں گے، باقی اصل منزل نہیں ہے۔ فوراً سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا کہ سرکار آپ کی نظر عنایت سے، میں اپنی بات میں عرض کر رہا ہوں، مجھے تو ایمان کی دولت نہیں، یہ میری ماں ہے، یہ مجھے لے کر آئی ہے، اس کے اوپر توجہ کیجیے، اس کے لیے دعا کیجیے۔ تو پھر یہ راستے ہوتے ہیں، دنیا کے دکھ اور سکھ کے معاملات ہوتے ہوں تو بھائی ٹھیک ہے، ہمارے شاہی بھائی ان کی بہن وغیرہ خانقاہ کو نیازی کرتے تھے، بہن وہ بولو یہ کرو بولو، تو بولے کہ نہیں خانقاہ کو جانا پڑتا آنا پڑتا ہے، راستہ کھولے تو ان کی بہن خود اب ان کو پھر ترغیب دے رہی ہے، کیوں لنگرا نہیں ہو رہی، کیوں نہیں مجلس سے نہیں کرا رہے، ہاں اور ذرا اور ہمت کے ساتھ میں انہوں اور آگے بڑھیں گے تو پھر بہن ہر اتوار کی مجلس میں بھی، اب کل کی مجلس میں آگے ساری مسورات کو خود دعوت دیے، جو ایسے بد عقیدے کہ جو نظاموں سے بالکل قریب نہیں تھے، ان کو ان کی حکمت کی وجہ سے اتنا راستہ آدھا سفر تو آسان ہو گیا، اب تھوڑا سا ہر اتوار کو بھی یہاں پر شام کا کھانا بھی لنگر بھی رہتا ہے، ٹھیک ہے میں بھی تو رہتا ہوں، اللہ مثال حکمت ہے، ایک مثال دے رہا ہوں میں، اسی طریقے سے تم اور میں بھی بد عقیدے بلکہ نہیں سنتے، ہمارے گھر میں مجلس نہیں ہوتی نا جی، انہوں قائل نہیں ہے نا جی، انہوں قائل نہیں، تو نے اس معاملے کے اندر میں کتنی ہمدردی کا مظاہرہ کیا اور کتنی تیرے دل کے اندر میں، اس لیے کہ اگر جڑ ہی نہیں لگایا تو تنا نہیں، تنا نہیں تو پھول نہیں، اور پھول نہیں تو پھل نہیں۔ اب اصلاح کی بنیاد قرآن و حدیث کی، تبلیغ کی بنیاد قرآن و حدیث کی روشنی میں پوری انسانیت کو صرف بات کا بتا دے کر بری الذمہ ہو جانا نہیں ہے، قرآن و حدیث کو بیان کر کے بری الذمہ ہو جانا نہیں ہے، یہ تو باہر کی بلا باہر کی بات ہے۔ پھر تبلیغ کی اصل بنیاد کیا ہے کہ تبلیغ کا اصل اصول اور اصل اسلوب قرآن و حدیث سے، جس کو پریکٹیکلی دو جہاں کے مالک میرے آقا نے کر کر بتایا، رب العالمین نے حکم اپنے محبوب کو یہ دیا کہ یا اللہ آپ نے مجھے ساری انسانیت کے لیے ہدایت دینے کے لیے بھیجا ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کی ذمہ داری آپ نے دی ہے، مگر شروعات میں کہاں سے کروں؟ تو کیا فرمایا؟ اقترب للناس، نہیں کیا ہے وہ آیت تو پچھلے مجھے پڑھا، اقربین او جی اقربین مقربین، تو وہاں سے شروعات کہاں سے؟ اپنے گھر سے کرو، اپنے قریب کے لوگوں سے کرو۔ تو یہ کون سی جڑ ہے؟ تبلیغ کی جڑ، اصلاح کی جڑ، اصلاح کی بنیاد۔ اچھا جہاں پر اہل اللہ اور اولیاء اکرام جو ہوتے ہیں نا، وہ اتنا زیادہ اپنے بیوی کو، اپنی اولاد کو، اپنے قریب میں جو رہنے والے ہیں نا، کسی بھی طرح سے وہ ٹانی کھول کر پلائی دیتے، اور یہ رکھا سکھا بیٹا بھوکا کا بھوکا جو رہتا نا، خود تو جاتا ہے، مجلسیں کرتا ہے، بیانہ کرتا ہے، تقریریں کرتا ہے، پوری دنیا میں دھوم مچاتا ہے، لیکن جن پہ اختیار ہے وہاں پر فیل ڈمی کینڈیڈیٹ،
عقیرتک الاقربین، اپنے قرابت داروں سے پہل کرو، شروع کرو۔ تو یہ ہے اصل تبلیغ کی جڑ۔ اگر اس بنیاد کے اوپر، یہ جڑ سے اگر اصلاح کے نظام کو شروع کیا جائے گا، خانقاہ کو شروع کیا جائے گا، سلاسل کا نظام، اور اسی طریقے سے تبلیغ اسلام کا نظام، شریعت کی تبلیغ کا نظام، ان سب کے لیے بنیادی جڑ یہی ہے، کیا ہے؟ عقیرتک الاقربین، اپنے اقربا سے۔ اور اب ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ ہمارے خاندان والے تو ہمارے بیٹے، ہماری بہو، ہمارا داماد، ہمارے سسرے، ہماری بیگم، انہوں تو سنتے چ نہیں، مانتے چ نہیں، ہاتھ ہوتا نہیں، موت آتی نہیں، ناچنا نہیں آیا تو انگن تیڑانا۔ پھر کیا ہوگا؟ بغیر جڑ کے تو درخت بن کر رہے گا، نتیجہ کیا نکلے گا کہ موسم آئے گا تو موسم کا ایک ہوا کا جھونکا تجھے گرا کر سوکھی لکڑی بنا کر جلانے کے کام کا بن جائے گا۔ پھر ہے کیا چیز؟ عقیرتک الاقربین، اصلاح اور تبلیغ اور اصلاح کے معاملات کے اندر میں جو تم سے قریب ہے، ان کو جس حکمت کے ساتھ میں سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا کہ لوہا گرم ہے تو دو جہاں کے مالک کو کیا فرمایا؟ میری اماں میری محبت نے مجھے لائی ہے نا یا رسول اللہ، آپ توجہ کیجیے، تمہارے رشتہ دار، تمہارے دوست احباب، تمہارے ملنے جلنے والے بھی دنیا کے حالات کے مارے آتے ہیں تمہارے پاس میں، آؤ بھائی جا رہا ہوں، مگر وہاں پر مغرب سے عشاء تک رہنا پڑتا ہے مجلس کے اندر میں، رہو، اللہ رسول کی بات ہوتی ہے، کیوں ان کو روکتے ہو؟ لے کر آؤ نا، آئیں گے وہ یہاں کے ماحول کو دیکھیں گے نا۔ تو ہم کو تو ہرس تو ہے نہیں، ہرس تو ہے نہیں، لیکن ہم اپنے اقربا کے لیے، بیماریوں کے علاج کے لیے تو تم آتے ہو ان کو لے کر، اور ان معاملات کے اندر میں تو تم لے کر آ کر سب کچھ، اچھا ہمارا مصرف ہے کہ مشرف ہے کہ ہمارا مشغلہ ہے، وہ ہم کو کیا تعلق ہے ان معاملات سے؟ وہ تو حکم کی تعمیل کے لیے ہم بیٹھتے ہیں، ان کی نوازش سے وہ ہوتا ہے جو کچھ بھی ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے بھی لوگ جو آتے ہیں نا، تو آنے کے بعد میں تو اب شاہد وہ حکمت اختیار کیے، تو وہ بہن جس کے بارے میں زندگی میں سوچ نہیں سکتے تھے، وہ بہن آج ان کی معاون بنی ہوئی ہے۔ کہ بہن معاون نہیں بنی ہوئی ہے، بلکہ دوسری بہن یہ کر دی کہ وہ 10-20 کلو کے بگونے تمہارے پاس میں نہیں ہے تو میں لا کے دیتی ہوں، بول کے آؤ جی، بولے کہ نہیں بولے؟ تو یہ گھرانہ حکمت اختیار کی گئی نا، اور یہ حکمت عین حکمت ہے، اور اس میں جو چوک ہوتی ہے وہ یہ کہ اپنوں کو چھوڑ رہنے دو نا، انہوں تو ہے نا، انہوں تو سنتے چ نہیں نا، ہم فیصلہ کر لیتے ہیں، جڑ چھوڑ دیتے ہیں، ہم زمین چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ اوپر کی اب ہر ایک کے بارے میں ہم ہی فیصلہ کریے، انہوں سنتے نہیں، انہوں آتے نہیں، ایک بار نہیں آئے، انہوں رہتے نہیں، وہ ٹائم پہ آتے نہیں، یہاں پر مجلس رہے تو گھر سے باہر نکل جاتے ہیں، تو اور زیادہ ان کے اوپر تو کیا کس حکمت کے ساتھ میں کر سکتا ہے وہ کرنا، کہیں نہ کہیں تو آئے گا وہ تیری گرفت میں۔ تو اس نیت سچائی کے ساتھ، ان کی ہمدردی کے ساتھ میں ان کو کسی نہ کسی طرح سے، اچھا یہاں نہیں آ رہے، خانقاہ کو نہیں آ رہے، نظام میں نہیں جڑ رہے، تو چلو بھائی تفریح کے نام پہ جائیں گے، کہاں جائیں گے؟ جا کے بڑا پہاڑ جا کے گے، چلو راجن شاہ ولی کے پاس میں چلے جائیں گے، چلو 2 کلو کا پکا لو بریانی لیں، جا کے وہاں پر اپن جا کے بیٹھے، ہم وہاں بیٹھنے کے بعد جب ان کو سرکار سامنے رہتے، اب تم ان کے ساتھ میں وابستہ آئے، سرکار میں یہاں تک لایا ہوں، اب ان کے سامنے میں کدھر سے آئے، کتنا بڑا احسان ہے، سنیں گے کہ نہیں سنیں، کتنا بھی بڑا ہو، اب پہلے بدعقیدے ہے تو جا کے ان کے ولیمہ کی دعوت میں تو ان کے بدعقیدے بلکہ کھانا نہیں چھوڑتا، ان کے گھر میں عید برات کو جا کے مل کر شیر خرما کھانا نہیں چھوڑتا، بدعقیدے بلکہ اس نظام کو چھوڑ دیتا، تو یہ تو مکار ہے اسلام کا، یہ تو دھوکے باز ہے، مخبر ہے یہ تو اسلام کا، دنیا صحیح مگر ان نظاموں کے اندر میں ان کو محروم کر رہا ہے، کل کو تیری نڈلی پٹکیں گے، وہ پکڑیں گے، تو باپ ہو کے ہم کو ان نظاموں سے دور رکھا، تو دادا ہو کے ہم کو دور رکھا، یہ حق تھا تو ہمارے لیے کیا کوشش کیا، سب کچھ تو ہمارے لیے کرتا رہا، ہوگا نہیں ہوگا، کیونکہ قانون ہے رب العالمین کا حق کی تبلیغ کے لیے، عقیرتک الاقربین، کہ اپنے اقربا جو قریب کے لوگ ہیں ان سے شروع کرو، اور جلدی گرفت میں آتے نا تمہاری بد اخلاقی، تمہارا چڑچڑاپن، تمہارا نفرت اور تمہاری یہ ان چیزوں سے تو وہ دین سے بھی دور ہو گئے نا، اچھا ذرا مزاج کو بدل کر ایک دم سلنڈر ہو کر اخلاق کو اگر اختیار کرو تو کتنا جلدی متاثر نہیں ہوں گے، اب بوڑھی کو
ہڑ جھڑ کرتے تھے، وہ کرتے تھے، وہ سب کر یہ کر یہ ہمیشہ صدمہ پہنچایا، بوڑھا یہ شکایت دیتی تھی اس کو۔ اب ذرا سلنڈر ہو کر اخلاق سے پیش کرو نا، کبھی تمہیں چون بیٹھی ہوئی بیچاری تو پانی لے کے پلاؤ نا جی، ارے یہ کیا ہو گیا جی، کیوں کیا خواب دیکھ لی انہوں نے تو جانے والے ایک طرح بولی نا، یہ کیوں نئی تعلیمات میں ہم سنے خواجہ خواجگان کا نظام یہ ہے اخلاق پیش کرنا، اور پھر اس میں یہ ہے کہ عقیدت عقل اقربین، عربی کی آیت نہ کو پڑھو، میرے کو پڑھنا نہیں آ رہا، تو پھر اس طریقے سے اب اپنے اخلاق کو بدل کر، اخلاق کا ہتھیار وہ ہے جو خدا کی قسم کافروں کو لا کر قدموں میں ڈالتا ہے، تو تمہارا دھوکہ ہے، تم دھوکہ دے رہے ہو کہ تم اپنے گھروں میں خانقاہ کا ماحول نہیں بنا سکتے، تمہارے خاندان کو نہیں جوڑ سکتے، تم جوڑنا نہیں چاہ رہے، بات سیدھی ہے، باہر تو کر رہے ہیں، پورے نظاموں کو لے کے چل رہے ہیں، لیکن خاندان کے لیے کتنا ذہن اور کیا اسباب کو اختیار کر رہے ہیں؟ یہاں مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے تو جاؤ سرکار راجن شاہ ولی کے پاس میں، وہاں مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے تو پھر اور آگے کے لیے ہم بھیجیں گے، ہم طریقے بتائیں گے تم کو، وہ تو کرنے کو تیار نہیں ہے، اور تم بھی زمین کو چھوڑ کر بغیر جڑ کے اچکنے لچکنے میں اور ماشاءاللہ گانے کے اندر میں، کھانے کے اندر میں، نہانے کے اندر میں پریشان ہے، تو پھر زندگی ضائع ہو جائے گی، پھر تمہاری پہچان بھی یہ ہوگی کہ تم کو حق کا کوئی ذرہ نہیں ملا، تمہاری مجبوری ہے جو چل رہے ہیں، تم حق کا ذرہ ملا تو وہ بے چینی و بے قراری، جیسے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا، سرکار توجہ کیجیے، توجہ کیجیے، یہاں تک لا دیا ہوں، اور اسی وقت میں کیا ہوا کہ والد محترمہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایمان قبول کر، قربانیوں کے بعد میں نا، قربانیوں کے بعد میں تو پھر جو اسباب ہیں ان اسباب کو اختیار کرے، میرا مرید اور میرا خلیفہ اپنی بنیاد اور اپنی جڑ کے اعتبار سے مضبوط رہے، کیونکہ تم پوری دنیا کو تو صحیح عقیدے دو، سنیت دو، اور پورے دنیا کے انسانوں کو تو غوث و خواجہ سمجھا اور دو، لیکن تمہاری نسلیں، تمہارا گھر اگر محروم رہے، تم تو بے وقوف ہیں، تمہاری جڑی قائم نہیں ہے، تم جڑ والے نہیں ہیں، پھر تمہارے ذریعے سے تمہاری نسلوں کے اندر میں پھول نہیں لگیں گے، پتے نہیں لگیں گے، کیونکہ جڑی کٹی ہوئی ہے۔ اس لیے دنیا کے بڑی بڑی تبلیغ کے، بڑی بڑی جماعتوں کے نظام آج بے اثر کیوں ہو گئے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ساری دنیا کے اندر میں جا رہے ہیں، امریکہ کو جا رہے ہیں، سعودیہ کو جا رہے ہیں، وہاں پر کیا کرنے، تبلیغ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن بنیادی طور پر اللہ نے جو حکم دیا اس کو نظر انداز کیے، عقیدت الاقربین، اس کو چھوڑ کر جڑ نہیں۔ پھر میرے آقا نے بھی عملی طور پر کیا کیا کہ سب سے پہلے طائف کو نہیں گئے آپ، مدینے کو نہیں گئے، بلکہ سب سے پہلے جو تھے، جو نور کا اپنے ایک نور کا حصہ تھا مولا علی، ان کے گھر کو منتخب کیا، حضرت خواجہ ابو طالب کے گھر کے اندر میں آپ نے اپنا مسکن بنایا، ہوا کہ نہیں ہوا؟ نور نور کی جگہ جا کر ٹھہرتا ہے نا، وہاں پر سب سے پہلے اسلام کی تبلیغ کی دعوت ہوئی، اور کئی کی ہوئی، بولو، اصلاح کی دعوت اور اصلاح کی نظام کی فکر جو شروع ہوئی وہ لنگر سے شروع ہوئی، اور اسلام کی تاریخ میں دو جہاں کے مالک کے لنگروں میں سب سے پہلا لنگر جو کرانے والی ذات ہے وہ خواجہ ابو طالب کی ہے، اور جس کی نگرانی کرنے والے حضرت مولا علی مشکل کشا ہے، اور پھر لنگر بہترین قسم کا حضرت خواجہ ابو طالب نے۔ اب یہ کچھ بندہ لوٹی کا بولتا کہ حضرت ابو طالب کلمہ پڑھے گی، ارے کلمہ نہیں پڑھتے تو پھر کلمے کی شروعات وہاں سے بھی نا، پاگل، اتنا بھی نہیں معلوم ہے کہ جو پڑھے ہوئے تھے ان کو کیا پڑھانا ہے۔ حضرت خواجہ ابو طالب بہترین قسم کے بکروں کی نہیں، جان میری ہے مگر مال، لنگر کرانا میرے سے نہیں ہوتا، تو ڈنگر نہیں ہے، تو قبولیت والا نہیں ہے، ہر جگہ قابل ہے لیکن یہاں پر قبولیت نہیں ہے، تیری فیل کینڈیڈیٹ ہے۔ کیا کیا؟ اصلاح کی شروعات لنگر سے ہوئی ہے، کھانے سے کی، کھلانے سے بھی نہیں۔ اب یہ کینڈیڈیٹ کھانے والا رہا عمر بھر، تو وہ سیکشن میں نہیں آیا، ادھر کا قبولیت والا ہی نہیں ہے، نبھا لیا جا رہا ہے۔ کیا کیا کہ سب سے پہلے لنگر جو کروایا خواجہ ابو طالب نے اپنے گھر پہ کروایا، اور میزبانی کرنے والے مولا علی مشکل کا پورا انتظام کیا، بکرے بنے تھے، کئی بکرے تھے وہاں پر، ایسی دعوت کہ سرداران قریش نے کہا
اب یہاں پر پکایا دو، آخری درجے کا گوشت دو، وہ موٹے چاول دو، اور وہ نہیں بولتے میرے مرید ایسا، اللہ کا شکر ہے اچھی بات کی، اپنی سعادت سمجھ کر بہترین کا بہترین کراتے، مگر وہ اب ان لوگوں کا معاملہ بعض وہ بھی ہے بیچارے 4-5%، ارے ہمارے پاس ہے کیا، ہم فائنانس لینا کہ کیسے نہیں بولتے، ویسے لوگ آئے بھی نہیں میرے پاس میں، اور میں رکھتا بھی نہیں ویسے لوگوں کو، مگر وہ سوچتے نا ہمارے پاس میں تو اتنا خرچ نہیں ہوتا نا، ہم کیسا کریں گے، تو تجھے اتنا خرچ کرو کہاں بول رہا، تیری حیثیت کے اعتبار سے تو کر، تو میں قبول کرتا ہوں نا اس کو، مگر کر، کیونکہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو میرے آقاؤں کی بارگاہ میں مقبول ہے کہ نہیں، مردود ہے۔ مقبول کون ہوگا؟ جس کو خود اپنی ذات سے کرنے کا موقع ملے گا، جو لنگروں میں، جو نظاموں کے اندر میں، جو فکروں کے اندر میں جو آگے بڑھ رہا ہو، وہ تو میری آنکھیں ٹھنڈی ہوگی نا کہ ہاں یہ مقبول ہے، میرے بزرگوں اور میرے آقاؤں نے بھی اس کو قبول کیا، میری دل کی تسلی ہوگی نا، میں جو چاہ رہا ہوں کہ میرے بچوں کو قبولیت مل رہی ہے، غریب ہو تو غریب کی صورت میں، فقیر ہو تو فقیر کی صورت میں، امیر ہو تو، ارے فقیروں سے تو عبرت لو، ان کے دلوں کی سخاوت کا عالم کیا ہوتا معلوم ہے؟ فقیر کبھی اکیلا بیٹھ کے نہیں کھاتا، بلا لیتا اپنی برادری یہ دوسرا گلے کے کھانے کے چکر میں رہتا ہے، فقیروں سے بھی گئے گزرے کی ہم، ارے اپنی دال روٹی صحیح لیکن اس میں شریک کرو اوروں کو شریک کرو، کھلا کر خوش ہونے والے ہوتے ہیں، کھلا کر خوش ہونے، تو پھر میں یہ سمجھوں گا کہ ہاں غوث و خواجہ، اب میں تو بول رہے ہیں کہ میرے مریدہ ہیں ماشاءاللہ، چشتیہ رومالی پہن رہے ہیں، خانقاہ کو آ رہے جا رہے بھی ماشاءاللہ، وہ بھی سب، میں تو یہ، لیکن بات قبولیت کی تصدیق کہاں پر ہوگی کہ یہ راجن شاہ ولی کی بارگاہ میں بھی قبول ہوا ہے، تاج الاولیاء کی بارگاہ میں بھی، اور غریب نواز کی بارگاہ میں بھی قبول ہوا ہے، تو ان کے پاس میں قبولیت کی پہچان یہ ہوگی کہ اس کو بھی وہ چیز کرنے کا موقع دیں گے، وہ اگر اس چیز سے وہ رک رہا ہے پوری زندگی، تو میں دھوکہ کہاں کھاؤں گا؟ میں تو بولوں گا کہ نہیں، یہاں تک ہی اب وہاں تک پہنچا ہی نہیں، اور وہاں کی بارگاہوں میں قبول ہی نہیں ہوا، وہاں جو قبول ہو جاتا ہے نا، تو وہاں پر امیر کی ضرورت نہیں ہے، فقیر بھی ہوتا ہے تو فقیروں کو بھی وہ قبول کر لیتے ہیں، وہ نیت کا غنی ہوتا ہے، نیت کا فقیر نہیں ہوتا، قبولیت کی پہچان بھی ہوتی ہے۔ اس لیے قرآن مجید کا قاعدہ بھی اسلام کی تبلیغ کے لیے بھی یہی ہے کہ اپنے قرابت داروں سے، اقربین، اپنے قرابت داروں سے جو قریب ہے تم سے، مانوں سے، قرابت داروں کے اندر میں جو تم سے مانوں سے، جو تمہارے ماتحتین ہیں، ان کو ان معاملات کے اندر میں آگے بڑھائے، یہ قبولیت کی علامت ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ قرابت دار کون ہوں گے؟ جی قرابت دار خاندان والے، محلے والے، مسلمان، قوم، برادری، پٹھان، سید، شیخ، یہ اپنے قرابت دار ہیں نا جی؟ نہیں، اگر ان کو چھمنے بارڈر باندھ دیا، انہوں وہابی، انہوں تبلیغی، انہوں اسلامی جماعت، انہوں اہل حدیث، تو پھر تو اب کدھر رہے گا؟ نامقبول ہو گیا ہے۔ اس لیے جن کو اس حق کی خیرات کا ذرہ بھی مل جاتا ہے، ان کی پہچان یہ کہ ساری امت سے اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، وہ پھر کسی کو کسی چشمے سے نہیں دیکھ سکتا۔ میرے مرید اور خلیفہ اور مریدان کے اندر بھی اگر یہ غلاظت کا چشمہ تمہارے آنکھوں پر لگا ہوا ہے تو اس چشمے کو نکال لو اور خیرات مانگو نالہ پاک مصطفیٰ سے کہ ہر کلمہ پڑھنے والے کو کلمہ پڑھنے کی بنیاد پر ہم اپنا بھائی سمجھیں گے، اور اس کی نسبت کو سرکار مدینہ کے کلمہ پڑھنے کی وجہ سے آقا کا امت ہی سمجھیں گے۔ آقا کو امت نے نکال دیا۔ آقا کا معاملہ یہ ہے کہ منافقین کا علم تھا میرے آقا کو، ازلی علم تھا میرے آقا کو، اس کے باوجود منافقین کو جب تک اللہ نے آیت اتار کر حکم نہیں دیا کہ مسجد نبوی سے نکالو، جب تک برداشت کرتے رہے میرے آقا مسجد نبوی کی پاک مسجد میں۔ اب تو مسجد میں نکوانے دو بولتا ہے، اچھا مسجد میں نکوانے دو، کیا کیے؟ جب تک، اور پھر اس میں بھی یہ کہ منافقین جس کے نفاق سے میرے آقا واقف نہیں تھے، نعوذ باللہ، اس کے کیا، اس کے پشتوں کے نفاق سے واقف تھے نا جی آقا میرے، لیکن باپ کا انتقال ہوا، منافق آ کر کہہ رہا ہے کہ نماز جنازہ پڑھا دیجیے، تو آپ آگے بڑھ رہے ہیں۔ اتنا چھپایا امت کے معاملے کو، امت کی فکر تو میرے آقا کا اپنے امت کے بارے میں ہمدردی اور محبت تو یہ تھی، اور یہ پہلوان تڑ بول کے 303 سے مارتا ہے، وہ وہابی ہے، وہ تبلیغی ہے، وہ جماعت اسلامی ہے، تو نے کتنا حق ادا کیا، اس کے بعد میں تجھے حق نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود بھی اس سے پہلے خالی بندوق چلانا بغیر لائسنس کے بندوق جو چلائے،
پکڑا جائے گا کہ نہیں پکڑا جائے گا؟ غوث و خواجہ پکڑ لیں گے، راجن شاہ ولی پکڑ لیں گے، اہل طریقت پکڑ لیں گے، زندگی میں بولتا رہے گا اولیاء 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 اولیاء، اور بندوق بغیر لائسنس کے چلاتا رہنا۔ کیسے ہوتے بیانات؟ بیانوں میں سنو تو صرف کچھ ملے گا، انہوں بن غسلے، انہوں کو انہوں جہنمی، انہوں کو پوری 303 سے چلتے رہتی ہے، یہ بغیر لائسنس کا بندوق والا ہے یہ۔ اور جب ان کی نظر آ جاتی ہے نا، نظر میں آ جاتا ہے کہ بہت ہی بندوق چلا رہا ہے، تو وہیں پر کھٹکا دبا دیتے ہیں، چلا بندوق دیکھ۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کے بعد میں جب قلب پلٹ جاتا ہے نا، تو ایمان بھی نکل جاتا ہے، صرف دنیا آ جاتی ہے، دنیا کمان آ جاتا ہے۔ پھر اب تقریر کروں گا تو 50,000 لے گا، کیا کروں گا تقریر کر کے؟ مسلمانوں میں انگار لگاؤں گا، مسلمانوں کو بانٹوں گا، ٹکڑے ٹکڑے کراؤں گا، مسلمانوں میں آپس میں جھگڑے کرا دوں گا، مسجدوں میں ان کے اماموں کو شہید کروا دوں گا۔ مسلمان یہ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ یہ ہے خدمت دین، یہ ہے دین حق۔ آج کیا ہو رہا ہے کہ یہود و نصارہ اسلام کے دشمن مذاق نہیں اڑا رہے، بے فکر ہو جا رہے ہیں کہ ایسی ہم نے سنیت اور بریلویت کے نام پر اور دیوبندیت اور پھر ان چیزوں کے اندر مسلمانوں کو آپس میں ایسے کرا دیا کہ پورا کا پورا بکھیڑا کہ اب ان کو نشانہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، مسلمان خود لڑ لڑ کر مر رہے ہیں، ان کی مسجدوں میں فائرنگ ہو رہی ہے۔ افغانستان کو برباد کر دیا، ہوا کہ نہیں؟ عراق کو برباد کر دیا شیعہ اور سنی کی لڑائیوں میں، افغانستان کو بریلوی اور دیوبندیوں کے جھگڑوں میں برباد، اور دشمن کو فائدہ ہو رہا ہے اور پھر اسلام کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ یہ کیوں؟ کہ حق کی نسبت کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ حق کی نسبت کی بنیاد کیا تھی؟ اقترب للناس عقیرۃ الاقربین ہے کہ اپنے گھر والوں سے، اپنے قرابت داروں سے ہم اس کی پہل کریں، پھر آگے بڑھتے چلے جائیں، حق ادا کریں، ان کا حکمتیں اختیار کریں، اپنے گھروں میں مجلسیں سجاؤ، ان مجلسوں میں لانے کی کوشش کرو، کسی صورت سے بھی ہو ان کو کسی اولیاء کے آستانے پر لے کر چلے جاؤ، اور کسی بزرگوں کے نظاموں پر لے کر چلے جاؤ، کسی بھی پیر کی مجلس میں لے کر چلے جاؤ، ان کی عظمتیں بیان کرو، ان کے تذکرے کیا کرو۔ ارے وہ پتھر تو ہے، پتھر تو نہیں ہے، دل تو ہے، دل تو موم بنے گا نا۔ ایک طرف میں تمہارا یہ ان کے لیے ہمدردی کا کرنا اور تمہارے اخلاق کا پیش ہونا، کیا پتھر کو پسندہ نہیں آئے گا؟ یہ عذر بیجا ہوگا کہ ہم اپنے گھر میں نہیں چلا سکتے، اپنے گھر میں نہیں کر سکتے۔ پھر وہ گھر کہاں ہے تیرا؟ وہ تیرا گھر کہاں ہے؟ گھر میں انجانے دیے، سمجھ میں آ رہی بات؟ اس لیے تبلیغ کی بنیاد اپنے اقربا سے، قرابت داروں سے۔ اب قرابت داروں میں ایک فعل ہے، یہ پہلوان تو اوپر کا اوپر چلا رہا ہے، پوری دنیا میں خانقاہ کا نظام اور مجلسیں، چھٹی شریف کی محفلیں، منقبتیں پڑھ رہا ہے، نعتیں پڑھ رہا ہے، بیانہ کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، سب باہر باہر۔ یہاں فعل ہے، جڑیچ کٹی ہوئی ہے، جڑیچ نہیں ہے، اس لیے پہلے جڑ کو حاصل کرو۔ اس لیے میرے بچوں، اپنے خاندان کو، اپنے اقربا کو پہلے ان کو ان نظاموں کے ساتھ میں جوڑنے کی فکر کرو۔ اس کے ساتھ میں سب کچھ قبول ہے، ان کو ان کے حال پر چھوڑ کر ہم وہاں پر اپنے آپ کو ہم راہ فرار اختیار نہیں کر سکتے۔ کیا کرنا جی؟ نہیں سن رہے نا؟ نہیں، کیوں نہیں سنتے؟ ہر بات کو سنتے ہیں، ہر بات کو سنتے ہیں۔ ہاں، عید، رمضان کی عید آئی تو آگے گلے ملتے ہیں لوگ، اور تم جا کے شیر خورما کھاتے ہو، وہاں سنتے ہو، یہ نہیں سنتے۔ سنانا ہم کو نہیں آیا، وہ فکر ہم کو نہیں ہوئی، وہ نظام ہم نہیں بنا سکے، جڑ والی نسبت ہم قائم نہیں کر سکے، جس کی وجہ سے یہ ہلہ ہے اور یہ گلہ ہے۔ انہوں نے تو وہ کیا، اگر حق والے بھی اگر ان نظاموں کو اس طرح سے نفرت کے ساتھ، اس لیے ہر کلمہ پڑھنے والے کے ساتھ میں محبت اپنے دل میں پیدا کرو۔ کیا کرو؟ تو سمجھ لینا کہ اس در کی خیرات کا کوئی حصہ تم کو ملا۔ اس کے بجائے کوئی کتنی اونچی کرسی پر بیٹھ کر بھی امت کے معاملات کے درمیان نفرت اگر دے رہا ہو تو سمجھنا کہ اس کی جڑ کٹی ہوئی ہے، نالن پاک مصطفیٰ سے اس کی جڑ ملی ہوئی نہیں ہے۔ آقا کو تکلیف ہوتی ہے کہ ان کا کلمہ پڑھنے والوں کی برائی کی جاتی ہے، تو اگر یہ اچھا ہوتا تو پھر غوث و خواجہ کی زندگی میں ہونا چاہیے نا، راجن شاہ ولی کی زندگی میں ہونا چاہیے نا، تاج الاولیاء کی زندگی میں ہونا چاہیے تھا، ملتا ہے ان کی زندگیوں میں۔ پھر ہم کس کو امام مانیں اور کیسے ہم مایوس ہو؟ نظام حق کو اگر لے کر چل رہے ہو تو حق کی بنیادوں پر اپنی زندگیوں کو چلاؤ، اور اس طریقے سے، اور پھر بات کہیں آئے گی
چکی گھوم کر بہت آٹا نکالے گی، لیکن اس کا ایک قطب ہوتا ہے، اس کے اطراف میں چکی گھومتی ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تمہارے دل میں، تمہارے بیوی بچوں کی فکر اور اصلاح، ان کو حق پر لانے کی نہیں ہے، ان کے عقیدہ صحیح کرنے کی نہیں ہے، ان میں اولیاء کی محبت پیدا کرانے کی نہیں ہے، اور ان کے لیے اگر تمہارے دلوں کے اندر میں پنجتن پاک کی محبت پیدا کرانے کے لیے اس کے لیے تدبیریں، راتوں کے اندر بے چین و بے قرار ہو، پوچھے بیگم صاحب کو میں اتنا کہہ رہا ہوں مگر کبھی تو میری بات کو سنتے نہیں، ایک مرتبہ خانقاہ کو چلو تو چلتے نہیں، ارے کیوں ہے تو بیوی چھ ناقد، میٹھا کھٹا تو کھائی ہوں گی نا تمہارے ساتھ میں، بڑھاپے میں تو جوانی میں تو سنیں گے کہ نہیں سنیں گے؟ آج ہمارا انہیں آ کے بولا جا رہا ہوں میں بھینس سے وہ بیوی کو بولا بالکل جا بہت کیوں جاتا، مگر اس کو روک کے بولا کہ اس کو ہمارا کیا نام اس کا عثمان، سسرال اس کا وہاں پر ہے، اس سے پہلے ذرا جھٹکا دیا میں اس کو، زیادہ عقیدت مند ہے نا، میرے سامنے زیادہ بناوٹ کرتا، تو کیا جھٹکا دیا؟ بولا نکو جا سسرال کو، بیگم کو بول دے میں اتنی مرتبہ والا خانقاہ کو نہیں آتا، میں تمہارے سسرال کو بھی نہیں آتا، جاؤ جھٹکا دو نا جی ذرا، دیے تو جھٹکا سمجھ میں آتا نا، تارے نظر آتے دن میں اتنی مرتبہ خانقاہ کے مجلسوں میں چلو بول کے بولا تم کو اچھائی کے لیے تم آنے کو تیار نہیں ہے، اب میں تمہارے ماں باپ کے پاس تم جاؤ تمہارے بھائی کو بلا لے کے چل جاؤ، ضرورت دینا نا جھٹکا، میٹھا بن کے رہتا وہاں پر، نکو ادھر اپنے کو کیا خالی ہاں لنگر کھا لینا، لنگر کرا لینا، ناطق پڑھ لینا، منقد وہ نکو، ارے وارے واہ میں میٹھے کوئی قبول کرتا ہوں، نزدیک ہی نہیں آنے دیتا نا، میں تو دیکھتا ہوں میں، بولا کہ دے جھٹکا، جا کے بول دے گھر والی کو نہیں آتا، میں تو میرے سسرال کو نہیں آتا، تمہارے ماں باپ کے نہیں، تم کو روکتا بھی نہیں، بھائی کو بلاؤ جاؤ تم ان کے ساتھ میں، نہیں تو بس میں بٹھا دو اور اتار لو بول کے بول دو، بولا ہاں رے بابا، پھر کیوں نہیں آتے بول رہے تم اتنے ناراض کیوں؟ تمہیں کئی مرتبہ تم کو اچھی مجلس میں چلو بول کے بولا خانقاہ کو، یا گھر پہ مجلس کرانے کے واسطے بولو تو تم نکو بولتے، میری موافقت نہیں کرتے، تو میرے کو کیا مطلب ہے؟ نہیں آتا میں بھی سسرال، جب تم میری نہیں مانتے تو میں تمہاری کیوں مانوں؟ تو ہوتی کہ نہیں سیدھی؟ اب میرے سامنے آ کے لاڑا کرے گلے میں گلے ہاتھا ڈالے تو میں کہاں ڈال لیتا ہوں، شاید ایک طرف میں بھیج دیتا ہوں ادھر، جاؤ ان کو ضرورت ہوگی، میرے پاس میں تو آنے نہیں دیتا، ایسے ٹھیک نہیں دیتا، میرے پاس چلتی نہیں مکہ کی، کوئی بھی کتنا بھی حال اٹھا لو، فقیری کا، غربت کا اور وہ بھکاری پن کا، وہ میرے پاس میں جمتا نہیں، خاموش بڑھ جاتا ہوں، یہ الگ بات ہے، مگر وہ ساری چیزیں میرے پاس میں نظروں میں ہوتی ہے، تو میرے سامنے حال اٹھا رہا ہے، لیکن جو میرے مقصد کے لیے تو کر نہیں سکا تو تو میرا کیسے بن سکتا ہے؟ نہ بولتا ہوں یہ بات الگ ہے، لیکن مقصد کیا ہے؟ مقصد تو یہ ہے کہ ان کے عقائدوں کی بنیاد ہے، ہماری نظروں کے سامنے بدعقیدگی کی بنیاد پر جہنم میں جائیں گے، غوث و خواجہ کے جو گستاخ بنے، اولیاء کے جو گستاخ بنے، اور جو پنجتن پاک کے گستاخ بنے، جو میرے آقا کے گستاخ بنے، تمہاری نظروں کے سامنے تمہاری اولاد کو فرشتے کھینچ کر لے کے جائے، ظالموں کے اندر کیسے برداشت کریں گے؟ اس کا حل تم کیا کر سکتے ہو؟ اس کا حل تو صرف یہی ہے نا کہ حکمت کے ساتھ میں خواجہ خواجگاہ نے جو نظام کیا خانقاہ محمدی کی صورت میں، اس خانقاہ محمدی کے نظام کو اس کی حکمتوں کے ساتھ میں آگے لے کر چلو، یہ خانقاہ محمدی کا نظام پیکیج ہے پوری امت کے لیے، ان کے عقیدوں کے صحیح ہونے کا، ان کے نسلوں کے عقیدوں کے صحیح رہنے کا، اور ان کی قبر کے بننے کا، ان کے میدان محشر میں ان کی لاش کے رہنے کا۔ اگر اس نظام والے خود نظام کو نہیں سمجھے، انہیں یہیں پر فیل ہے، پوری دنیا میں تو پاس ہو کے ارے ہمارا نظام تو ماشاءاللہ نیو یارک میں بھی چل رہا ہے اور یوگانڈا میں بھی چل رہا، خالی تو بھی پھوس پھوس بہت دما ڈال رہا ہے، جیسا کہ انج کرا پہلوان پورا جا کے، پھر گھر میں خاندان میں یہیں فیل ہے تو وہاں پر کہاں کرے بابا؟ جو یہیں فیل ہے تو پھر وہ سب کیا ہے؟ اس لیے جو یہاں جتنا مضبوط ہے، وَنَخْلَوْا وَنَتْرُكُوا، تعلقات کو ترک کرنے کا حکم ہے، اگر تمہارے عقیدوں میں ساتھ نہیں ہے تو کبھی جھٹکا بھی تو دو نا، جیسے میں عثمان کو بولا سسرال کو نہیں آتا بول کے بول دے جا کے، انہیں کرتا حکمت تو ذرا قابو میں آیا تھا، مگر اتنی نہیں ہے نا کہ ہتھیار ڈالے، ہنڈیا لے کے کرے سوں گے پوٹیوں کو، ہنڈیا لیے تو منڈی پر سواری چھڑتی، انہیں تو دے دو پہنے سو کپڑے بھی تم میرے بابا کے نکال دو تو عزت جاتی نا، رہ سو گھر بھی میرا چھنا بولو، ویسے مرد بن کے نہیں رہے تو وہ ہوتا چھوٹا نہیں، یہ ہوتا ہے۔ دوسری بات کیا ہوتی معلوم ہے؟ بول دوں گی، اپنے گھر میں بیگم صاحب کو، اپنے بچوں کو جو حق کو نہیں دے سکتا نا، کچھ تمہاری ذاتی انفرادی کمیاں اس کے علم میں رہتی ہے، کچھ تو بھی رہتا ہے پہلے کے کرتوت کارنامے، لوز کنیکشن،
وہ پھر ہم نلڈی دباتے کیوں؟ بولو بیگم صاحب، بس بیگم صاحب اتنی بڈھی کی کیوں مان رہا برابر؟ کیسا نہیں مانتے اولاد کی؟ ہاں بالکل، بڑے آگے حماقت کر رہے ہیں، نہیں دیکھیں، نہیں معلوم کہ ہم کو تمہارے کچھ کمیاں رہتی ہیں جو ان کے نظروں میں، جس کی وجہ سے تم حق کو دے نہیں سکتے۔ اگر حق والا ہو تو حق تو دنیا کے اندر پہنچا کر رہے گا، وہ کسی کے سامنے پھر مغلوب ہونے کا سوال نہیں۔ جو اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں مسلمانوں میں مغلوب ہو رہا ہے، وہ پورے انسانوں کو حق کہاں دے سکے گا؟ اس سے کچھ حق کو فائدہ پہنچے گا نہیں، مسلک چل جائے گا، جماعت چل جائے گی، دکان چل جائے گی، باقی حق نہیں چلے گا۔ جن سے حق چلے گا نا، وہ اپنی جڑ سے مضبوط ہوں گے۔ بیوی کو بازو ہٹ، میرے کو ضرورت نہیں کہے گا اگر حق میں ساتھ نہیں دے رہی ہے۔ اولاد کو لات مارے گا، ضرورت نہیں ہے مجھے حق کے سامنے۔ اب یہاں پر تو میاں مٹھو بیمار ہو گئے تھا، ہاتھا پاؤں کون دباتا ہے؟ کہیں کا دباتے، زہر کا انجیکشن دیتے، مار دیتے تھے، مجھ سے زیادہ کیا ہوتا؟ اب وہ چکر کے اندر میں حق کو چھپا لے نہیں۔ اس لیے کہیں پر اخلاق کے ساتھ میں اور کہیں پر کچھ ہمت کے ساتھ میں کچھ حق کو دینے کے لیے تدبیروں کو سوچنا پڑے گا۔ مانگو اولیاء اکرام سے، مولا علی سے، یا اللہ پوری دنیا کو تو ہمارے خانقاہ کے ذریعے سے فیض پہنچ رہا ہے، فائدہ پہنچ رہا ہے، لیکن میرے خاندان کو کیوں محروم کر رہا ہے؟ میرے گھر کو کیوں محروم کر رہا ہے؟ میرے گھر کے اندر محفلوں کی نہ ہونے کی نوستیں، اور میرا نظام، میرا خاندان پورا میرا محروم، یہ بدنصیبی میری تقدیر میں کیوں؟ یہ صرف اس وجہ سے کہ وہاں کی قبولیت نہیں ہے، دھوکے میں نہیں پڑنا۔ وہاں کی قبولیت ہوگی تو خود بخود ماحول بنتا چلا جائے گا، خود بخود وہ ہمت آتی چلی جائے گی، خود بخود اپنے اخلاق سے متاثر کرتا چلا جائے گا۔ ارے مسلمان، تمہارا خاندان کا آدمی، تمہارے گھر کا آدمی وہ حق کو قبول نہ کرے، یہ کیسے ممکن ہوگا؟ کمزوری وہاں پر تمہاری میری ذاتوں کی ہے، کچھ نہ کچھ اپنی ذاتوں کی کمزوری ہے، جس کی وجہ سے ہم حق کو لے کر نہیں چل سکتے۔ اللہ تعالیٰ حق کو آگے بڑھانے والوں کے درجے کو شامل فرمائے۔ بحق لا الہ